آپ لو میرج کو قرآن و حدیث کی روشنی میں رول آؤٹ نہیں کر سکتے. پسند کا نکاح قرآن مجید سے اسٹیبلشڈ ہے. جو لو میرج کا آج کل طریقہ کار اپنایا جاتا ہے وہ قرآن و حدیث کے منافی ہے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام سنت کو دیکھا جائے اور تمام صحابہ کرام کے اور اہل بیت کے طریق کو دیکھا جائے تو ہرگز ایسا نہیں ہمیں نظر آتا کہیں پہ بھی کہ محض لڑکے اور لڑکی کی اپنی پسند تو شامل حال ہو مگر ان کے والدین اور ان کے بزرگوں کی رضامندی شامل نہ ہو. یہ طریقہ کار اخلاقی اعتبار سے بھی اور شرعی اعتبار سے بھی ناپسندیدہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم فرینڈس. امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے. ایک سوال جو پچھلے کئی مواقعوں پر کئی بار مجھ سے پوچھا جا رہا ہے اور اس سوال کا تعلق ہماری یوتھ کی اسپیشلی اکثریت سے بھی ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ لو میرج کا ہمارے دین اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے اور اس کے حوالے سے ہمارے دین میں کیا احکامات موجود ہیں. تو آئیے اس ضمن میں ہم قرآن و حدیث سے رہنمائی لیتے ہیں. قرآن مجید کی سورۃ النساء جو قرآن مجید کا 4 چیپٹر ہے، اس کی ورس نمبر 3 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء صدق اللہ مولانا العظیم. خالق کائنات مسلمانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے مسلمان مردوں کو ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں جہاں بھی جس طرح بھی جو خواتین پسند آئیں تم ان میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لو. فانکحوا سو پس تم نکاح کر لو، ما طاب لکم جہاں بھی من النساء تمہاری جو پسند ہو خواتین میں سے جو خاتون پسند ہو ان سے اس سے نکاح کر لو. قرآن مجید نے بیسک جو نقطہ اسٹیبلش کیا ہے یہاں پر وہ پسند کو معیار بنایا ہے، بنیاد بنایا ہے. یعنی کہ خالصتاً آپ لو میرج کو قرآن و حدیث کی روشنی میں رول آؤٹ نہیں کر سکتے. پسند کا نکاح یہ قرآن مجید سے اسٹیبلشڈ ہے. تاہم جو لو میرج کا آج کل طریقہ کار اپنایا جاتا ہے وہ قرآن و حدیث کے منافی ہے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام سنت کو دیکھا جائے اور تمام صحابہ کرام کے اور اہل بیت کے طریق کو دیکھا جائے تو ہرگز ایسا نہیں ہمیں نظر آتا کہیں پہ بھی کہ محض لڑکے اور لڑکی کی اپنی پسند تو شامل حال ہو مگر ان کے والدین اور ان کے بزرگوں کی رضامندی شامل نہ ہو. یہ طریقہ کار اخلاقی اعتبار سے بھی اور شرعی اعتبار سے بھی ناپسندیدہ ہے اور یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. اخلاقی اور شرعی اقدار کے منافی عمل ہونے کی بنا پر اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ لڑکے اور لڑکی کی پسند کے ساتھ ساتھ والدین اور بزرگوں کی رضامندی بھی شامل حال ہو جائے تو یہ سب سے احسن طریقہ کار اور احسن عمل سر انجام ہو جاتا ہے. اس حوالے سے جہاں پر ہمیں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ خاص کر خواتین فیمیلز کی رضامندی نہیں لی جاتی اور جبری طور پر زبردستی فورسڈ میرج کر دی جاتی ہے تو ایسی فورسڈ میرجز کا قرآن و حدیث میں کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے. دین اسلام خواتین کی رضامندی کو شرعی اعتبار سے لازمی قرار دیتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بالغ لڑکی کی رضامندی کے بغیر اس کا نکاح کر دیا جائے. اس حوالے سے صحیح بخاری کی اور دیگر کتب احادیث کی روایات آتی ہیں کہ ایک صحابیہ حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں اور کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ سلام علیک، میرے والد نے کسی شخص کے ساتھ اس کے مالدار ہونے کی بنا پر محض اس کے مال و متاع کو بنیاد بنا کر میرا نکاح کر دیا ہے اور کچھ پیسے بھی اس کے عوض حاصل کر لیے ہیں میرے نکاح کے عوض. گویا میرے والد نے ایک تجارت کی ہے، ایک سودے بازی کی ہے، مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خاتون اگر آپ چاہتی ہیں تو ہم ابھی آپ کا نکاح منسوخ کیے دیتے ہیں. یعنی آپ کا نکاح جو ہے اس کی ورتھ اور اس کی لیگیلٹی اس کو ہم ابولش کر دیتے ہیں، اس کو ہم ریموو اور ایریڈیکیٹ کر دیتے ہیں. مگر وہ صحابیہ جب انہوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے یہ الفاظ سنے تو کہنے لگیں آقا میں مطمئن ہو گئی، میں دیکھنا چاہتی تھی کہ میرے دین میں اور میرے صاحب دین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں خواتین کی رضا کی اور رضامندی کی کیا حیثیت ہے. آقا اب میں راضی ہوں، میں نے دیکھ لیا کہ آپ کے پاس اور آپ کے دین کے پاس میری یعنی خواتین کی رضامندی کی بھی اہمیت اس قدر ہے کہ اگر ہماری رضامندی شامل نہ ہو تو ہمارا نکاح ہی جائز نہیں ہوتا. شرعی اعتبار سے خواتین کی رضامندی
لازم و ملزوم ہے، اس کے بغیر آپ ان کا جو نکاح ہے وہ ناجائز قرار دیا جائے گا، اور وہ شرعی اعتبار سے درست عمل نہیں ہوگا جبری نکاح، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ ہاں، اب ہم دوسرے نقطے پر آتے ہیں۔ جو اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ شرعی اعتبار سے مرد و خواتین کا جو انتخاب کرنا ہے، جو سلیکشن کرنی ہے، اس سلیکشن کا اور انتخاب کا معیار کیا ہونا چاہیے، سٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت آتی ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحیح بخاری کی جلد نمبر 5 میں کتاب النکاح میں حدیث مبارکہ کا نمبر آتا ہے 4802، یعنی 4802، اور صحیح مسلم کی والیوم 2 میں حدیث مبارکہ کا نمبر آتا ہے 1466، یعنی 1466۔ پھر مزید برآں سنن نبی داؤد اور دیگر کتب احادیث میں بھی یہ روایت مینشنڈ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آقا علیہ السلام سے سنا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لاربع۔ آقا علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا، اپنے زمانہ اقدس کی روش کو بتایا کہ تم لوگ خواتین کے انتخاب میں 4 پہلوؤں کو کنسیڈر کرتے ہو، اس کو شمار کرتے ہو، 4 پہلوؤں کے ایسپیکٹس کو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم خواتین کو پسند کرنے میں اور ان کا انتخاب کرنے میں جن پہلوؤں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہو، ان میں سب سے پہلا ایسپیکٹ اور پہلو یہ ہوتا ہے کہ تم ان کا مال دیکھتے ہو، لمالہا، اور پھر دوسرے نمبر پر ولحسبہا، تم دیکھتے ہو کہ اس خاتون کا حسب نسب کیا ہے، اس کے آباء و اجداد اور اس کی فیملی، اس کا گھرانہ کیسا ہے، کہ بڑا گھرانہ ہے کہ ہمارا بیٹا جب اس خاندان میں جڑ جائے گا، ان کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا رشتہ داری کے بعد، تو ہمارے لڑکے کا بھی سٹینڈرڈ اور اس کی ریپوٹیشن بڑھ جائے گی۔ تو کیا یہ پہلو ملحوظ خاطر رکھتے ہو؟ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا تیسرا پہلو جو عام طور پر اپنایا جاتا ہے، جو دیکھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ تم ان کا حسن و جمال دیکھتے ہو، وَلِجَمَالِهَا۔ حضور علیہ السلام نے کس قدر خوبصورتی سے اپنے زمانہ اقدس سے لے کر آج کے دور تک کی روش کو نہایت آسان الفاظ میں بیان فرما دیا۔ آپ خود دیکھ لیجئے کہ آج ہمارے ہاں بھی انہی تینوں پہلوؤں کو پرائیورٹی دی جاتی ہے۔ یا تو خاتون کا مال و دولت دیکھا جاتا ہے، لوگ اور گھرانے آج بھی خواتین کو مال میں تولتے ہیں، حال میں نہیں تولتے۔ یعنی حال نہیں دیکھا جاتا کہ ان کا حال احوال کیا ہے، ان کا کیریکٹر کیسا ہے، بلکہ دیکھا جاتا ہے کہ مال کتنا لائے گی، جہیز کتنا لائے گی، ہمیں کتنا بینیفٹ ہوگا فائنینشیل ٹرمز میں۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا حسب نسب کیا ہے، اس کا حسن و جمال کیسا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ 3 پہلوؤں کو جو اپنایا جاتا ہے، ان کے بعد چوتھا پہلو جو بہت کم اپنایا جاتا ہے وہ ہے وَلِدِينِهَا، کہ اس خاتون کا دین کیسا ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے، اس کی شخصیت، اس کی سیرت اور اس کا کردار کیسا ہے۔ اس موقع پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ چاروں پہلوؤں کو عام طور پر روش میں اپنایا جاتا ہے، تو ان چاروں پہلوؤں کو، ان میں سے دین کے پہلو کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں پرائیورٹیز اور اس کے سٹینڈرڈ کو سیٹ کرنے کا ہمیں گائیڈنس فرمائی ہے کہ نہ تو خاتون کے مال کو پرائیورٹی دی جائے، نہ اس کی فائنینشیل ورتھ کو پرائیورٹی دی جائے، نہ اس کے حسب نسب اور اس کے فیملی کے ہائی سٹینڈرڈ ہونے کو پرائیورٹی دی جائے، اور نہ ہی اس کے حسن و جمال کو پرائیورٹی دی جائے، بلکہ پرائیورٹی اور ترجیح دینی ہے تو اس کے دین کو ترجیح دی جائے، اس کی شخصیت کو ترجیح دی جائے اور اس کی سیرت کو ترجیح دی جائے۔ چونکہ دیکھیے نا، اگر آپ خاتون کے مال، اس کے حسب نسب اور اس کے حسن و جمال کو ترجیح دیتے ہیں، تو یہ پہلو تو جو لڑکا ہے جس کے ساتھ خاتون کا نکاح ہونا ہے، اس لڑکے کے کام تو آ جائیں گے یہ پہلو چند ماہ یا چند سال، مگر جب اس خاتون سے اولاد ہونی ہے تو اس اولاد کے لیے تو یہ پہلو کام نہیں آئیں گے۔ اس خاتون کا حسن و جمال اولاد کے کام تو نہیں آئے گا۔ اولاد جو جنریشن ہے، جو نیکسٹ نیو جنریشن ہے، نئی نسل ہے، اس کے کام تو اس کی ماں کی تربیت آنی ہے، اس کی ماں کی شخصیت آنی ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دیندار عورت کو قبول کیا جائے، اس کا انتخاب کیا جائے، چونکہ اگر عورت خود دیندار ہوگی تو وہ اپنی آنے والی نسل کو دیندار بنا سکے گی۔ اسی طریقے سے مرد کے انتخاب کے لیے بھی یہی وائس ورثہ ہے، یہی سٹینڈرڈ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اور دین اسلام کی روشنی میں بیلنسڈ اپروچ اپنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ صحیحہ کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔